بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات لازمی انٹر پارٹ 1 میں چیپٹر نمبر 3 میں اہم ترین ٹاپک ہے، یہ سماج سلیبس میں بھی شامل ہے، ٹاپک ہے صبر و استقلال۔ اس ٹاپک میں سے MCQs بھی آتے ہیں، شارٹ کوسچن بھی آتے ہیں، اور یہ ٹاپک لانگ کوسچن کے لیے بھی اہم ہے، لہذا آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ ہیڈنگ دیں، صبر کا مفہوم۔ پہلے لغوی معنی لکھیں، رکنا، روکنا اور برداشت کرنا، اور ساتھ اس کا اصطلاحی مفہوم یہ لکھ دیں کہ خوف اور گھبراہٹ میں اپنے آپ پر قابو پا لینا۔ دوسرا ہے مصائب و شدائد کو برداشت کرنا، یعنی مصیبتوں کو اور شدید تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے چپ رہنا، اس پر شور و غل نہ کرنا، اس پر گلے شکوے نہ کرنا۔ پھر آپ لکھیں صبر و استقلال کا مفہوم۔ استقلال کا لفظی معنی ہوتا ہے استحکام یا مضبوطی، دل کی مضبوطی، اخلاقی بلندی اور ثابت قدمی کا نام ہے صبر و استقلال۔ اس کے بعد آپ آیات قرآن کی ہیڈنگ دیں، اور یہاں آپ لکھیں قرآن پاک میں مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے۔ خاص طور پر یہاں یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ 70 سے زائد آیات میں صبر کا ذکر آیا ہے۔ چند آیات یہ ہیں۔ آیت نمبر 1 لکھیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور آپ کو جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کیجئے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ ہمت والے کاموں میں ہے یا بڑے عزم کی بات ہے۔ آیت نمبر 2، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں آیتیں اوپر لکھی ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں میں نے ایکسٹرا ایڈ کی ہیں۔ اس میں یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ لانگ کوسچن میں آپ کچھ اور ایکسٹرا بھی لکھیں گے تو آپ کا جواب دوسروں سے منفرد ہوگا اور اس کے پورے نمبر ملنے کے چانسز ہیں۔ آیت نمبر 3 کی ہیڈنگ دیں اور یہ لکھیں، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، یعنی پس آپ صبر کیجئے بہترین صبر یا خوبصورت صبر۔ تو صبر جمیل کیا ہے؟ علماء نے فرمایا صبر جمیل یہ ہے کہ آدمی تکلیف میں بھی کسی خوف یا پریشانی کا اظہار نہ کرے، یعنی دوسروں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اسے کوئی مشکل ہے، کوئی مصیبت ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ پھر آیت نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں اور وہاں لکھیں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس دیا جائے گا۔ تو یعنی یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کا انعام ہے صبر کرنے والوں کا، کہ ان کو جنت اور جنت میں ریشمی لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبر کا انعام بیان کیا گیا ہے۔ چند احادیث یہاں پر لکھی ہیں۔ حدیث نمبر 1 کی ہیڈنگ دیں اور یہاں لکھیں، الصبر ردائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر میری چادر ہے، یعنی صبر میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں حدیث نمبر 2، الصبر عند صدمۃ الاولی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبر تو کسی مصیبت کے آغاز میں ہوتا ہے، یعنی صبر اس بات کا نام ہے کہ آدمی کسی مصیبت کے شروع ہی میں صبر کا مظاہرہ کرے۔ حدیث نمبر 3، الصبر نصف الایمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا صبر آدھا ایمان ہے، یعنی صبر نصف ایمان ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں حدیث نمبر 4 اور وہاں یہ لکھ دیں، الظفر مع الصبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبر
کے ساتھ کامیابی ہے، یعنی کامیابی گویا اسے نصیب ہوتی ہے جو صبر کا مظاہرہ کرے۔ چپ رہسیں تے موتی ملسن، صبر کریں تے ہیرے، پاگلاں وانگوں رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ نیکسٹ حدیث ہے صبر و رضا کی تاکید، اور یہاں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر دکھ تکلیف میں صبر و رضا کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کے مال کا، اس کے جسم و جان کا مالک ہے، تو سب کچھ اللہ کا عطا کردہ ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ ہر آزمائش اور مصیبت میں اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبر کا مظاہرہ کرے۔ اور ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اجتماعی طور پر من حیث القوم بھی صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیکسٹ حدیث ہے صبر و استقلال کا بہترین نمونہ۔ یہاں یہ لکھیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقلال کے پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا بہترین نمونہ اپنی عملی زندگی سے پیش فرمایا۔ مکہ مکرمہ میں آپ پر بہت زیادہ مظالم اٹھائے گئے، پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح یہاں پر دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ کریں، اور یہاں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور خاص طور پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، مصیبتوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین انعام سے نوازا۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو نعم العبد فرمایا گیا ہے، یعنی کیا ہی اچھا بندہ یا بہت ہی اچھا بندہ۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی، اہل بیت کرام نے بھی اپنی مبارک زندگیوں میں صبر کا مظاہرہ کیا، صبر و استقلال کو اپنا شیوا بنایا۔ نیکسٹ حدیث ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقائد و عالم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صبر کا بہترین نمونہ پیش فرمایا۔ آپ کو لوگوں نے جادوگر کہا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ نہ تو ان کافروں کے لیے بد دعا کی، اور نہ آپ نے کافروں کے ڈر سے تبلیغ دین سے منہ موڑا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں رہے۔ نیکسٹ حدیث نے خانہ کعبہ کے نزدیک نماز، اور یہاں لکھیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ کافروں کی ایک جماعت بھی وہاں صحن کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران سجدے میں گئے، ابو جہل کے کہنے پر عقبہ بن ابی معیط کافر نے اونٹ کی گوبر سے بھری ایک اوجری نبی پاک کی پشت مبارک پر، آپ کی کمر پر رکھ دی۔ کافر کہہ لگانے لگے۔ اتنے میں کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کی خبر دی۔ وہ دوڑی ہوئی آئیں، انہوں نے وہ اوجری آپ کی کمر سے دور کی، اور آپ نے کافروں کو بد دعائیں دی۔ لیکن نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی صبر سے کام لو، یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے۔ یعنی اس موقع پر بھی آپ نے صبر کیا اور کافروں سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ نیکسٹ حدیث ہے ابو لہب کا کردار۔ ابو لہب حضور کا رشتے میں چچا تھا، اور اس کی بیوی ام جمیل آپ کی چچی تھی۔ ان دونوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی۔ ابو لہب لوگوں کو کہتا حضور پاک کے بارے میں نعوذ باللہ کہ یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پہ کان نہ دھرو۔ اس کی بیوی ام جمیل جنگل میں جاتی، کانٹے چن چن کے لاتی، اور جس راستے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے تھے اس راستے میں وہ کانٹے پھیلا دیتی۔ اس کی وجہ سے کئی بار آپ کے تلوے زخمی ہو گئے، آپ کے پاؤں
میں کانٹے چبھے مگر پھر بھی آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس پر اللہ تعالی نے سورۃ اللہب نازل کر دی جو کہ ابو لہب اور ام جمیل اس کی بیوی کی مذمت میں ہے، 30ویں پارے میں ہے سورۃ اللہب۔ نیکسٹ ہیڈنگ دیں مقاطعہ قریش۔ دشمنان حق نے، کفار و مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ ان کی تدبیریں آکارت جا رہی ہیں اور اسلام دن بدن پھیلتا چلا جا رہا ہے تو اب انہوں نے ایک سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ تو نبوت کے 7ویں سال محرم کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے سوائے ابو لہب کے جو وہ اسلام کا بدترین دشمن تھا، اس کے سوا باقی آپ کا پورا خاندان بنو ہاشم یہ شعب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا، محصور کر دیا گیا۔ یہ 1-2 دن کی بات نہ تھی، 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی گھاٹی میں وادی میں محصور ہو کر رہ گئے۔ کافر نہ کسی کو باہر جانے دیتے، نہ باہر سے کسی کو آپ کی مدد کے لیے آنے دیتے۔ 3 سال تک اس منظر کا تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح صبر و استقلال کے ثمرات کی ہیڈنگ دے کر کچھ صبر کے فوائد بھی لکھ دیں۔ مثلا نمبر 1 یہ ہیڈنگ دیں جنت کی نوید یا جنتی نعمتیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جنت کی نوید دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، اور جنتی نعمتیں ریشمی لباس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ تو گویا صبر کرنے والوں کو رب تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب کرے گا اور ان کو جنتی نعمتوں سے مالا مال کرے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ یا اس کا ہنٹ ہے حکم الہی کی تعمیل۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کی تلقین فرمائی ہے، لہٰذا صبر کرنے والا اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے پر، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر بھی اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ نیکسٹ ہیڈنگ یا نیکسٹ پوائنٹ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل۔ یہ بھی صبر و استقلال کا ایک فائدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جاتا ہے۔ آپ کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے جو صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی میں جو بھی مشکلات آئیں ان پر صبر کا مظاہرہ کریں، واویلا شور و غل اور طوفان بدتمیزی نہ برپا کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ جی طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اس لیکچر میں ہم نے صبر و استقلال کا مفہوم اور پھر آیات احادیث کی روشنی میں، دیگر ہیڈنگ کی روشنی میں اس کی تفصیلات کو سمجھا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فیضان اسلامیات ہمارا اسلامی چینل ہے یوٹیوب پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی ویڈیوز خود بھی دیکھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نیکی کے کام میں تعاون کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔